واقعے کا بھی ذکر آتا ہے کہ جبیر بن مطعم نے اپنے ایک حبشی غلام سے جس کا نام واشی تھا بلا کر کہا کہ اس طرح لشکر کے ساتھ جاؤ تو حمزہ کو شہید کرو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. ٹھیک ہے, یہ واقعہ تو جبیر ابن مطعم کا ہو گیا. ٹھیک ہے, آگے ہی وہ مزید بات کرتے ہیں کہ اور ہند بن عتبہ جب وحشی کے پاس آئی تو وحشی اس کے پاس آتا اور یہ اس سے کہتی اے ابو وسمہ, یہ وحشی کی کنیت ہے, ایسا کام کیجیو جس سے ہمارے دلوں کو آرام پہنچے. ٹھیک ہے, یعنی وحشی سے ملاقات اس کی بھی ثابت انہوں نے کر دی ابن شام نے. ٹھیک ہے, ہند بن عتبہ کی یعنی جنگ احد سے پہلے کہ تو نے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے. یہاں پہ رک کے ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ یزید نے جو شعر پڑھے تھے نا, جو ہم تاریخ ابن کثیر سے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکے, اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا معاملہ تھا یہ. ٹھیک ہے, آگے چلیے, آگے یہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 26 کے اوپر یہ واقعہ آتا ہے. صفحہ نمبر 26 کے اوپر کہتے ہیں کہ ابو سفیان حضرت حمزہ کی لاش کے جبڑے میں اپنا نیزہ مار رہا ہے اور کہتا ہے تو نے مزہ چکھا. یعنی حضرت ابو سفیان کا بھی یہ معاملہ ہوا کہ وہ ان کی لاش کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں, اور اس کے آگے مزید ساری ڈیٹیلز بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس معاملے کے اوپر کیا باتیں کہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی یہاں پہ معاملہ ہو گیا. تو ابو سفیان نے بھی اس واقعے کے اوپر کیا معاملہ کیا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. اب جو ہے دوسرا حوالہ اس پہ اوپر مزید آپ دیکھ لیجئے, وہ بھی آپ کے سامنے لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہند بن عتبہ نے وحشی کے حوالے سے کیا معاملہ کیا کہ اس نے بھی ان کا مصلح کرنے والا معاملہ کیا, اور وہ حوالہ بھی آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا ہار جو ہے نا ان کے جسم کا وہ اپنے گلے میں پہنا, وہ بھی آپ نے حوالہ دیکھ لیا. تو یہ آپ کے سامنے ہم نے حوالے لگا دیے. اس کے علاوہ بھی سمجھ لیجئے آپ کے سامنے تفسیر در منصور کا بھی حوالہ لگا دیا, یہ وہ بھی آپ اپنی سکرین پہ دیکھ لیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور یعنی اہل حدیثوں کا نہیں, اب ہم آخر میں آپ کے سامنے حوالہ لگا دیتے ہیں جناب بریلویوں کا بھی حوالہ اپنی اسکرین پہ دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی سیرت مصطفیٰ کی جب کتاب لکھی تو انہوں نے بھی یہی معاملہ کیا. تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ یزیدی اہل حدیث ان چیزوں کا دفاع کیسے کریں گے کہ جناب ان کو